بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الاستنجاء بالاحجار۔ کل جو حدیث گزر چکی تھی حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس حدیث میں آیا تھا کہ حضرت رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کمزور اونٹ کو لیا کرتے تھے اس شرط پر کہ مال غنیمت میں جو حصہ ہمیں ملے گا اس میں سے آدھا جس سے اونٹ لیا ہے اس کو دیں گے اور آدھا حصہ ہم خود رکھ لیں گے۔ تو اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اجارے پر محمول کیا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اجارے میں اجرت مجہول ہو تب بھی اجارے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اجارہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اول تو یہ بات یقینی نہیں ہے کہ مال غنیمت میں حصہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، پھر اگر حصہ ملتا ہے تو کتنا ملتا ہے تو یہ مجہول ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر اجارے میں اجرت مجہول ہو تو تب بھی اجارہ صحیح ہے اس حدیث کی بنا پر، لیکن دیگر ائمہ امام صاحب، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ اور جمہور وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بیع میں مبیع مجہول ہو یا ثمن مجہول ہو، کسی نہ کسی درجے میں جہالت ہو، تو جس طرح بیع فاسد ہو جاتا ہے اسی طرح اگر اجارے میں اجرت مجہول ہو تو اس سے بھی اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ حدیث، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا باب الاجارہ سے تعلق ہے ہی نہیں، اس کا تعلق باب الاجارہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق باب المکافات سے ہے، اس کا تعلق ہبہ اور عاریت سے ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز ہبہ کے طور پر دی یا عاریت کے طور پر دی تو آپ اس کو کسی نہ کسی درجے میں اس کا بدلہ دے دیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مادی اور مالی بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم دعائیں خیر کر لیں اس کے لیے، تو اس کا تعلق باب الاجارہ سے نہیں ہے بلکہ مکافات سے اس کا تعلق ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اجرت مجہول ہو تب بھی اجارہ درست ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کتاب الاجارات میں ادلہ آتے ہیں کہ اگر اجرت مجہول ہوگی تو اس سے اجارہ فاسد ہو جائے گا، اور اجارہ فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ اجرت مثل لازم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ باتیں کل رہ گئی تھی۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی انه قال حدثنا سعید بن منصور وقتیبۃ بن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب احدکم الى الغائط، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے، فلیذهب معه بثلاثة احجار، تو چاہیے کہ وہ ساتھ لے جائے، اپنے ساتھ لے جائے 3 پتھروں کو، یہ امر استحباب کے لیے ہے، یستطیب بہن، ایسے 3 پتھر لے جائے جس کے ذریعے سے وہ پاکی حاصل کرے، جس کے ذریعے سے وہ استنجا کرے۔ اگر یستطیب ہو تو یہ صفت بنے گا احجار کے لیے، اور بعض نسخوں میں یستطیب مجزوم آیا ہے،
تو جزم کی صورت میں یہ جواب امر بنے گا، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ، یہ 3 پتر تُجْزِئُ عَنْهُ اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ کس کی طرف سے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجزئ عن المستنجی، مستنجی کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، لیکن دیگر محدثین ملالکاری رحمہ اللہ وغیرہ وہ فرماتے ہیں عنہ یعنی عن الماء، یہ 3 پتر پانی کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، پھر پانی پر استنجا کی ضرورت نہیں ہے۔ یا عن الاستنجاء عن الاستطابہ، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کی بنا پر امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تثلیث واجب ہے، اس لیے کہ امر کے صیغے کے ساتھ آیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو ان کے نزدیک تثلیث واجب ہے۔ اگر انکا حاصل ہو جائے 1 پتر یا 2 پتروں سے، تب بھی 3 پتر استعمال کرنا یہ ضروری ہوں گے۔ اگر کسی نے استنجا میں 2 پتر استعمال کر لیے تو نہ تثلیث حاصل ہوئی اور نہ ایتار حاصل ہوا، یہ واجب رہ گیا۔ اگرچہ تنکیہ حاصل ہو جائے تب بھی اس کے لیے ایتار اور تثلیث یہ ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ لیکن امام صاحب اور امام مالک رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تثلیث یا ایتار واجب نہیں ہے، ان کا واجب ہے، محل کو صاف کرنا یہ واجب ہے۔ رہ گئی تثلیث تو وہ مسنون ہے اور ایتار یہ مستحب ہے۔ تو اگر کسی نے 1 پتر سے استنجا کر لیا اور محل نجاست پاک ہو گئی تو پھر دوسرا تیسرا پتر استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ استحباب اور سنیت کو حاصل کرنے کے لیے 3 پتر استعمال کرنی چاہیے، واجب نہیں ہے، لیکن سنیت پر عمل کرتے ہوئے سنیت کو حاصل کرنے کے لیے 3 پتر استعمال کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کی عادت کی تصریح کیوں فرمائی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب احوال میں صفائی اور ان کا 3 ہی پتروں سے حاصل ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتروں کی 3 کی عادت کی تصریح اس لیے فرمائی ہے کہ عام طور پر ان کا محل حاصل ہوتا ہے 3 پتروں سے، ورنہ آپ حضرات کو حدیث یاد ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ الجن والی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 پتر مانگے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 پتر ملے اور تیسرے پتر کی جگہ پر وہ لید لے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لید کو پھینک دیا اور فرمایا انہا رکسن یا انہا رجسن۔ تو وہاں پر ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرے پتر کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ اگر 3 پتر استعمال کرنا واجب ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پتر کا مطالبہ فرما لیتے، لیکن جب مطالبہ نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ 3 پتر استعمال کرنے واجب نہیں ہے۔ پھر وہ سوالات جوابات ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر تیسرا پتر موجود ہو، تو اس کا جواب یہ بیان ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پتر موجود نہیں تھے، ورنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کا کوئی سوال کوئی معنی نہیں بنتا۔ اسی طرح کل پرسوں بھی ایک حدیث گزر گئی تھی کہ من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، یہ حدیث گزر چکی تھی۔ تو اس میں ایتار کے عدم ایتار کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم حرج کی بات بیان فرمائی تھی، تو اگر ایتار یا تثلیث میں سے کوئی واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا حرج کے الفاظ نہ فرماتے۔ ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آ گئی۔
فإنها تجزئ عنہ، اس میں یہ عنہ کی ضمیر مجرور کہاں راجع ہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مستنجی کی طرف راجع ہے، تو مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مستنجی کی طرف اس کو راجع کرنا یہ بہت ہی بعید ہے، لیکن حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو مستنجی کی طرف راجع کرنا بھی درست اور صحیح ہے، کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ تحاوی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج احدکم الی الغائط فلیذهب بثلاثة احجار، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو 3 پتھر اپنے ساتھ لے جائے، یستنزف بها، اور پھر وہاں پر ہے فإنها ستکفیہ، فإنها یہ اس مستنجی کے لیے 3 پتھر کافی ہو جائیں گے، تو یہاں پر ستکفی ہے، یہ ہاں ضمیر مستنجی کی طرف راجع ہے، تو حضرت مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستنجی کی طرف بھی راجع کرنا اس کو درست اور صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو مستنجی کی طرف راجع کیا جائے تو پھر وہی مطلب ہو جائے گا کہ 3 پتھر سے عام طور پر صفائی اور انکا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو عن الماء، پانی کی طرف راجع کر دیا جائے ماء کی طرف، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ 3 پتھروں سے استنجا کرنا، 3 پتھروں سے استنجا کرنے کے بعد عام طور پر پانی کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس وجہ سے یہ 3 پتھر پانی کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استطابہ کے بارے میں پوچھا گیا، استنجا کے بارے میں پوچھا گیا، فقالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بثلاثة احجار، یعنی الاستنجاء بثلاثة احجار یکفیکم، 3 پتھروں سے استنجا کرنا یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیس فیہا رجیع، اس میں سے کوئی رجیع نہ ہو، رجیع انسانی پاخانے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جانوروں کے پاخانے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ رجیع کو رجیع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس نے اصل حالت سے رجوع کر لیا ہے، اصل حالت کو چھوڑ دیا ہے، پہلے کانا تھا اب کچھ اور بن گیا، پہلے گھاس تھا اب کچھ اور بن گیا ہے، اپنے اصل حالت سے رجوع کر لیا ہے۔ قال ابو داود کذا رواہ ابو اسامۃ وابن نمیر عن ہشام یعنی بن عروہ، اس عبارت سے امام ابو داود رحمہ اللہ کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ اس روایت میں حضرت ابو معاویہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے 2 اساتذہ ہیں، ایک ہے عبداللہ بن محمد النفیلی اور دوسرے ہیں علی بن حرب رحمہم اللہ۔ تو عبداللہ بن محمد النفیلی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ہشام بن عروہ اور عمرو بن خزیمہ کے درمیان کسی واسطے کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھو نعمان، عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن عمرو بن خزیمہ، ہشام اور عمر کے درمیان، ہشام بن عروہ اور عمرو بن خزیمہ کے درمیان کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد عبداللہ بن محمد، ان کے طریق میں واسطہ نہیں ہے، اور اسی ابو معاویہ کے ایک اور شاگرد ہیں علی بن حرب رحمہ اللہ، ان کی روایت میں، ان کی طریق میں، روایت نہیں، ان کی طریق اور سند میں ایک واسطہ ہے، ہشام بن عروہ اور عمرو بن خزیمہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن سعد رحمہ اللہ کا واسطہ ہے۔ کس کا واسطہ ہے مولانا؟
کس کا واسطہ ہے؟ سو رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن سعد رحمہ اللہ کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے واسطے والی روایت کیوں ذکر نہیں کی؟ علی بن حرب والی جو واسطے والی روایت ہے اس کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ یہاں پر جو واسطہ نہیں ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ منقطع ہیں، اور منقطع تو ایک درجے کی کمزور روایت ہوتی ہے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کمزور روایت کو ذکر کر دیا اور واسطے والی مضبوط روایت کو ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس وہم کو دور فرما رہے ہیں کہ جو بغیر واسطے کی روایت ہے عبداللہ ابن محمد رحمہ اللہ والی، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن محمد کے متابعین موجود ہیں. عبداللہ ابن محمد کے متابعین موجود ہیں، جیسے کہ ابو اسامہ ہو گیا اور عبداللہ ابن نمیر، یہ ان کے متابعین ہیں. جبکہ علی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متابعین موجود نہیں ہیں، اور جس راوی کے متابعین آ جائے تو اس کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو تائید حاصل ہو جاتی ہے. وہ بغیر متابعین کی جو روایت ہوتی ہے اس پر اس کی مقابلے میں اقرب الی القبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس روایت کے عبداللہ ابن محمد کی روایت کے متابعین موجود تھے تو اور علی ابن حرب رحمہ اللہ کی روایت کے متابعین موجود نہیں تھے، تو اس تائید کی بنا پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بغیر واسطے والی روایت کو ذکر کر دیا اور واسطے والی روایت کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ ابو معاویہ کے اکثر تلامذہ، یا یوں کہیں کہ سارے تلامذہ اب عبد الرحمن ابن سعد کے واسطے کا ذکر نہیں کرتے، اور علی ابن حرب عبد الرحمن ابن سعد کے واسطے کا ذکر کرتے ہیں. تو اس بات کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے علی ابن حرب کو وہم ہوا ہو، اس روایت کی سند میں کیا ہوا ہو، وہ واسطہ موجود ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے واسطے کو ذکر کر دیا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ قال ابو داؤد کذا رواہ ابو اسامہ وابن نمیر عن ہشام یعنی ابن عروہ. باب فی الاستبراء. استبراء سے مراد یہاں پر استنجا بالماء ہے. باب فی الاستبراء کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ باب فی الاستنجاء بالماء، پانی کے ساتھ استنجا کرنے کے بارے میں. اس کے بعد ایک اور باب آ رہا ہے، باب فی الاستنجاء بالماء. یہ 3 باب ہو گئے. پہلے باب گزر چکا تھا باب الاستبراء من البول. پہلے باب وہ جو قبر والی روایت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزر رہے تھے، تو اس باب کا عنوان کیا تھا؟ باب فی الاستبراء من البول. یہ دوسرا باب آ گیا، باب فی الاستبراء. اور اس کے بعد تیسرا باب ہے باب فی الاستنجاء بالماء. تو یہ 3 قسم کے باب آ گئے. ان تینوں قسم کے ابواب میں فرق کیا ہے؟ تو ان تینوں قسم کے ابواب کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلے باب باب فی الاستبراء من البول، اس سے مقصود توقی اور تحرز عن البول تھا. بول سے بچنا مقصود تھا، بول سے نہ بچنے کی وعید شدید کو بیان کرنا مقصود تھا. اور استبراء اس معنی میں استنجا کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے کہ استنجا کس کو کہتے ہیں؟ استنجا تو کہتے ہیں تطہیر و مخرج البول والغائط، بول اور غائط کے محل کو پاک کرنا، یہ استنجا ہے. تو پہلے باب میں استبراء سے مراد نفس استنجا نہیں تھا، بلکہ مطلقاً بول سے بچنا مقصود تھا. چاہے بدن میں بول سے بچنا مقصود ہو یا کپڑوں میں، چاہے فی موضع استنجا ہو یا غیر موضع استنجا ہو، یعنی جہاں پر آپ پیشاب کر رہے ہیں، جہاں پر آپ استنجا کر رہے ہیں، چاہے وہاں پر بول سے بچنا ہو
یا کسی اور جگہ بول سے بچنا ہو، وہاں پر مطلقاً تحرز من البول مقصود تھا، توقی من البول مقصود تھا۔ اب پہلے باب سے باب فی الاستبراء من البول، اس باب سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اتنی وعید شدید آئی ہے بول سے نہ بچنے کے بارے میں، اتنی سخت وعید آئی ہے، تو ہو سکتا ہے استنجا بالماء واجب ہو، استنجا بالماء یہ وہم ہو سکتا تھا۔ تو دوسرے باب کو قائم کر کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس وہم کو دور کر دیا کہ استنجا بالماء واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں البتہ سنیت میں کوئی کلام نہیں ہے، سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس دوسرے باب سے جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو ذکر کرنے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ پچھلے والے باب سے یہ وہم نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ استنجا بالماء کیا ہے، ایف کیا ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں ادھر؟ نہیں دیکھا ہے کبھی؟ ہاں بولو، نہیں دیکھا ہے؟ علیہ السلام دے دیں، یاسر کو نہیں دیکھا تو پھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ سبق سے زیادہ اہم ہے، سبق کے بعد دیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس وہم کے ازالے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس دوسرے باب کو قائم کر دیا کہ استنجا بالماء واجب نہیں ہے، بلکہ یعنی وجوب کی نفی مقصود کی۔ اب اس باب میں یہ بات آ گئی، چلو یہ باب پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري المعنى قال حدثنا عبد الله بن يحيى الطوأمة قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب الطوأمة عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت بال رسول الله الطوأمة، توأمة جڑواں کو کہا جاتا ہے، یعنی اس ولد کو کہا جاتا ہے جو ولد مع غیرہ فی بطن واحد، الولد الذی ولد مع غیرہ فی بطن واحد، یعنی کسی اور کے ساتھ، کسی اور بچے یا بچی کے ساتھ ایک ہی حمل سے پیدا ہو جائے، ایک ہی بطن سے پیدا ہو جائے تو اس کو توأم کہا جاتا ہے، ایک کو توأم اور دو کو توأمان۔ یہاں پر تحویل آ گئی ہاں، یہ تحویل کی علامت ہے، تحویل کی علامت، اس سے مقصود اختلاف سند کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اختلاف سند کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عبیداللہ ابن ابی ملیکہ، ان کی امی کا نام میمونہ بنت الولید بن الحارث، میمونہ بنت الولید بن الحارث، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک فرمایا، فقالا فقام عمر خلفہ بکوز من ماء، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے پانی کے ایک برتن کو لے کر، کوز وضو بنانے کا، کہ اس برتن کو کہا جاتا ہے جس کا دستہ ہو، جس کا دستہ ہو لوٹے کی طرح، اور جس کا دستہ نہ ہو تو اس کو کوب کہا جاتا ہے با کے ساتھ۔ فقال ما هذا یا عمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما هذا الکوز یا عمر، اے عمر یہ برتن کس لیے ہیں؟ برتن تو ہیں، برتن تو نظر آ رہا تھا، لیکن فرمایا کہ کس مقصد کے لیے لائے ہو، کس مقصد کے لیے لائے ہو؟ فقال ماء تتوضأ به، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں پانی ہے جس سے آپ وضو فرمائیں گے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما امرت کل ما بلت ان اتوضع، مجھے وجوبی طور پر حکم نہیں دیا گیا ہے کہ جب جب میں پیشاب کروں تو استنجا کر لوں. ان اتوضع یعنی ان استنجیا، یہاں پر توضع استنجا کے معنی میں ہے. ولو فعلت لکانت سنتن، اور اگر میں کر لوں یعنی اگر اب میں استنجا بالماء کر لوں، لکانت هذه الفعلۃ سنتن، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ سنت طریقہ بن جائے گا، سنت مؤکدہ بن جائے گا، اور پھر یہ امت کے لیے اس میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار امت کی آسانی کے لیے خلاف اولا کا ارتکاب بھی کرتے تھے، یعنی اولا کو ترک بھی کیا کرتے تھے. جیسے کہ یہاں پر استنجا بالماء کی اولویت میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر استنجا بالماء کو ترک فرما دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری مواظبت کی وجہ سے، میرے مداومت کی وجہ سے یہ فعل واجب یا سنت مؤکدہ نہ بن جائے. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر استنجا بالماء کو ترک فرما دیا. باب فی الاستنجاء بالماء، اب اس باب سے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے استنجاء بالماء کا ترک یہ سنت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجاء بالماء نہیں فرمایا نا اس موقع پر، تو کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے استنجاء بالماء کو ترک کرنا یہ سنت ہو. تو اس وہم کے ازالے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب الاستنجاء بالماء کا باب قائم کر دیا. دوسرا مقصد، بعض حضرات کہتے ہیں کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، یا ناجائز ہے اور یا مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی مطعومات میں سے ہے، اور جب مطعومات میں سے ہے تو مطعومات پر تو استنجا نہیں کیا جا سکتا نا، وہ تو قابل احترام چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پر استنجا، تو اسی طرح پانی بھی قابل احترام چیز ہے، اس پر بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ بات قائم کر کے ان لوگوں پر بھی رد فرما دیا کہ استنجا بالماء جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ پانی مطعومات میں سے ہے تو اسے استنجا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں پانی کے بارے میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مطہر قرار دیا ہے. اور جب خود مطہر قرار دیا ہے تو جب پانی مطہر ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، تو پانی پر ان چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا جو مطعومات تو ہوں لیکن مطہر نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ مطہر ہے فی نفسہ، تو اس پر باقی مطعومات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطية عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن ابی میمونة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ باتیں تو پہلی حدیث میں گزر چکی تھی نا، پہلے باب کی پہلی حدیث میں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی جو ہے نا، پانی یہ اس کے بارے میں کیا کہا کہ مطہر ہے، یہ مزیل نجاست ہے، اس کو ازالہ نجاست ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے سے استنجا کرنا جائز ہوگا، اور باقی مطعومات کے ذریعے سے استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا. بولو کیا کہا میں نے، کیا کہا میں نے؟ پانی مزیل نجاست ہے، نجاست کو زائل کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور باقی مطعومات کے بارے میں ازالہ نجاست کا کی بات نہیں ہے، تو اس سے استنجا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
بولے بنارس خان رضا چرتے ہوئے باب فی الاستنجاء بالماء وبه قال حدثنا وهب بن بكية عن خالد يعني الواسطية عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آئے. حائط کھجور کے اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد حائط ہو، یعنی جدار ہو، دیواریں ہوں، تو اس کو حائط کہا جاتا ہے. حوائط اور حیتانی اس کی جمع آتی ہے. ومعه غلام، اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، ایک بچہ بھی تھا. یہ بچہ کون تھا؟ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اس کے علاوہ کوئی انصاری لڑکا بھی ہو سکتا ہے ان تین کے علاوہ. بہرحال ایک بچے تھے ان کے ساتھ. معہ میزات، میزات بروزن میزان، مفعال کے وزن پر، یا مفعالتن میزاتن کے وزن پر، مفعالتن کے وزن پر میزاتن ہے. ومعہ میزاتن یا ومعہ میزاتن، ان کے پاس ایک برتن تھا. وہو اصغرنا، معہ میزاتن یا معہ میزاتن، یہ بھی یہ وہو اصغرنا جو ہے یہ غلام سے حال واقع ہو رہا ہے. اسی طرح معہ میزاتن یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے غلام سے. وہو اصغرنا یعنی دخل معه غلام والحال انه اصغرنا في السن في هذا الوقت. دخل معه غلام والحال انه اصغرنا في السن في هذا الوقت. غالباً امام نووی رحمہ اللہ یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اصغرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور لڑکے تھے. فوضعہ عند السدرۃ، فوضعہ بحضرۃ السدرۃ، اس لڑکے نے، اس بچے نے اس برتن کو سدرہ، ایک بیری کا درخت تھا، اس کے پاس رکھ لیا. فقضا حاجتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کر لیا. غلام کا اطلاق کتنی عمر کے لڑکے پر ہو سکتا ہے؟ تو اس میں چند اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ دودھ چھڑانے سے لے کر 7 سال تک، دودھ چھڑانے سے لے کر 7 سال تک کی عمر کے بچے پر غلام کا اطلاق ہوتا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ولادت سے لے کر بلوغ تک، یہ جو زمانہ ہے اس میں بچے کو غلام کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب تک داڑھی نہ نکلے ہو تب تک اس کو غلام کہا جا سکتا ہے. جب داڑھی نکل آئے تو اس کے بعد پھر غلام نہیں کہا جا سکتا. البتہ داڑھی نکلنے کے بعد اگر اس کو کوئی غلام کہتا ہے تو یہ مجازن کہے گا، یہ حقیقت میں غلام نہیں ہے بلکہ مجازی طور پر اس کو غلام کہا جائے گا. ٹھیک ہے. فقضا حاجتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے. فخرج علینا، ہمارے پاس تشریف لائے. وقد استنجا بالماء، اس حال میں کہ انہوں نے پانی کے ساتھ استنجا کر لیا تھا. وقد استنجا بالماء یہ جملہ حالیہ ہے، جملہ حال واقع ہو رہا ہے. اور جب جملہ فعلیہ حال واقع ہو رہا ہو اور فعل ماضی کا ہو اور مثبت ہو تو قد کا وہاں پر لانا یہ واجب اور ضروری ہے، چاہے وہ قد لفظ میں موجود ہو یا مقدر ہو، قد کا ہونا ضروری ہے. جیسے جاء زید قد ضحک، جاء زید قد ضحک، یہاں پر قد مذکور ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے او جاؤکم حسرت صدورہم، او جاؤکم حسرت صدورہم، یعنی او جاؤکم قد حسرت صدورہم. تو قد کا لانا یہ واجب اور ضروری ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی حال سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے، ماضی اور حال کے درمیان بالکل منافات ہوتی ہیں، وہ حال سے کٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو حال کے قریب لانے کے لیے قد کو اس پر داخل کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ حال کے قریب آ جائے.
اور قریب من الشیء یہ اسی شے کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے قد کو داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ماضی کے قریب آ جائے۔ وقد استنجا بالماء، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرما لیا تھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في اهل قباء، یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی۔ قباء یہ منصرف اور غیر منصرف دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ قباء ایک کنویں کا نام تھا، تو اس کنویں کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام، اس بستی کا نام قباء پڑ گیا، اور پھر یہاں پر مسجد بن گئی تو اس مسجد کو بھی قباء کا نام دیا گیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد بنائی گئی تھی۔ نزلت هذه الآیت فی اہل قباء، یہ آیت جو آگے آ رہے ہیں فیہ رجال والی، یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ یعنی فی مسجد قباء، مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو خوب پاکی کو حاصل کرتے ہیں۔ ان یتطہروا یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعول ہے، یعنی تکلف کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ صفائی اور ستھرائی حاصل کرتے ہیں۔ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانوا یستنجون بالماء، وہ استنجا بالماء فرمایا کرتے تھے، پہلے استنجا بالحجر فرما لیتے، پھر استنجا بالماء فرما لیتے۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ استنجا بالحجر نہیں فرماتے تھے، استنجا بالحجر والی بات باطل ہے، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ لیکن دیگر حضرات محدثین، اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ پتھروں کے بعد پانی کو استعمال کرتے تھے، حدیث میں بھی آتا ہے، تو پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرتے تھے۔ کانوا یستنجون بالماء فنزلت فیہم هذه الآیہ، وہ استنجا بالماء کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، کوئی مکروہ کام نہیں ہے، جیسے کہ بعض حضرات نے یہ مذہب اختیار کیا ہے کہ مطعومات میں سے ہیں تو اس کے ساتھ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا بالماء ثابت ہے، تو کوئی مکروہ اور ناجائز نہیں ہے۔ تو اس باب سے مقصود کیا ہوا کہ استنجا بالماء کا ترک یہ سنت نہیں ہے، بلکہ احیاناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، اور امت کی آسانی کے لیے اس پر مواظبت اور مداومت نہیں فرمائی، ورنہ امت کے لیے یہ ضروری ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر یہ جو بابن فی الاستبراء والی میں جو حدیث آئی تھی، آپ یہ ذرا دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري المعنى قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأمة، اس کے بعد تحویل ہے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن یحییٰ التوأم یہ مدار الاسناد ہے، مدار سند یہ ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں خلف بن ہشام، ایک سند میں، پہلی سند میں، اور دوسری سند میں شاگرد ہیں عمرو بن عون۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تحویل کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اختلافی سند کی طرف اشارہ ہو جائے۔ یہاں پر سند میں اختلاف یہ ہے کہ عبداللہ بن یحییٰ کے پہلے شاگرد خلف بن ہشام وہ تحدیث کے ساتھ روایت کرتے ہیں، تحدیث کے ساتھ حدثنا عبداللہ بن یحییٰ، اور عبداللہ بن یحییٰ کے دوسرے تلمیذ عمرو بن عون وہ اخبار کی صیغے کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اخبرنا ابو یعقوب۔
ابو یعقوب وہی عبداللہ ابن یحییٰ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اختلاف ہے دونوں سندوں میں کہ پہلی سند میں عبداللہ ابن یحییٰ کی تلمیذ وہ تحدیث کے الفاظ ذکر کرتے ہیں، اور دوسری سند میں عمرو بن عون اخبار کے الفاظ ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو.